أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے سب سے پہلے تو بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم. امید کرتے ہیں ناظرین کرام کہ آپ کے اپنے روزوں کی ادائیگی، ساتویں روزے کی ادائیگی جو آپ نے فریضہ سر انجام دیا ہے، خوشنودی سے آپ نے اسے سر انجام دیا ہوگا، اور یقیناً آپ کے روزے یہ جو پہلا ہفتہ تھا پہلے عشرے کا آپ کا خاصا خوشگوار گزرا ہوگا. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا راستے میں جب میں آ رہا تھا تو مجھے خاصا ٹریفک کراچی کی شاہراہوں پہ دیکھنے کو ملا، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جیسے جیسے آمد آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے رمضان مبارک کی، ویسے ویسے تھوڑی گہما گہمی ہمیں شہر میں مختلف مقامات پر دیکھنے کو نظر آتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ابھی تو پہلا عشرہ ہے، اس کے ابھی مزید ہمارے پاس جو ہے وہ 2 دن باقی ہیں. تو عشرہ رحمت کا جو ابھی 2 دن کا سلسلہ ہے، اس میں مزید پروردگار عالم کی طرف سے ہم سب مسلمانوں کے لیے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا تمام ہی دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو خاص رحمتیں ہیں وہ برس رہی ہیں. تو ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ اس کا حصول کرنا ہے اور اپنی زندگی کو مزید بہتر سے بہترین بنانا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ میں اپنی بزم رمضان نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتا چلوں، اور سب سے پہلے میں اپنے جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جس میں سب سے پہلے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، بلال کلاسک ریزیڈنسی، بلال ہائٹس اور سولر ولا، ان تینوں کا اشتراک ہمارے ساتھ شامل ہے، 9 رہتا ہے. اس کے علاوہ روح افزا بنانے والی کمپنی کا بھی اشتراک ہمارے ساتھ ڈے 1 سے شامل ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے جو اسپانسر ہیں وہ ہیں مبروک مشروبات بنانے والی کمپنی. ہم اپنے تمام ہی جتنے بھی اسپانسرز ہیں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بزم کا آغاز کرتے ہوئے اپنے جو آج میرا یہاں پر پینل موجود ہے ان سے آپ کا میں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے درمیان جو آپ نے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جو آپ سماعت کر رہے تھے، جو آپ سن رہے تھے، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ ارشد قادری صاحب. تو السلام علیکم. اور انہی کے بعد اگلی نشست پہ ایک اور ہمارے بہت اچھے سے نعت خواں نوجوان ہیں یوں تو، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہے اور عمر کی کس دہلیز میں، یہ بھی میں ان سے ضرور جاننا چاہوں گا. تو ہم ملتے ہیں منظر عالم قادری صاحب سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور انہی کی اگلی نشست پہ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ایک اور نعت خواں حافظ ارشد قادری صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام، آج کا جو میرا پینل ہے وہ مزید مضبوط سے مضبوط تر یوں ہو چکا ہے چونکہ آج میرے لیے بہت ہی پریشیس ٹائم میں سے، بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میری اس بزم رمضان نشریات کا جو حصہ بن رہے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے 2 بہت ہی سمجھ لیں کہ ہیروز ہیں اور میرے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ اکثر اشتہارات ہمارے دیکھ ہی رہے ہیں میٹرو ون نیوز پہ آپ کو دکھ رہے ہیں، بلال کلاسک ریزیڈنسی، بلال ہائٹس اور سولر ولا کے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ پراپرٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں. تمام تر تفصیلات میں چاہوں گا انہی کی زبانی، انہی کی کلامی آپ تمام ناظرین تک منتقل کروانا. تو ہماری اگلی نشست پہ موجود ہیں پراپرٹی ایڈوائزر بلال ہائٹس، بلال کلاسک ریزیڈنسی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، جناب مسٹر برہان علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں برہان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان مبارک کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں، شکر اللہ کا. اور پراپرٹی کے معاملات کیسے جا رہے ہیں؟ حالات کیسے ہیں آج کل؟ سر دیکھیں، ہماری جو پراپرٹی کے معاملات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جی ایف ایس، ایک چھوٹا سا انٹرو دینا بہت ضروری ہے. جی ایف ایس ایک ایسا فارم ہے
कि इस फॉर्म के थ्रू आप, क्योंकि इनका एक मोटिव रहा है शुरू से, बेघरों को घर देना और बेरोजगारों को रोजगार देना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यानी कि शॉप्स के हवाले से, अपार्टमेंट के हवाले से और प्लॉट्स के हवाले से तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जीएफएस में। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। नो डाउट। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यही चीज़ लेके हम चल रहे हैं और आप लोगों की मेहनत, दुआएं और हमारी काविश है जो अल्लाह ने हमें कामयाब किया इंशाल्लाह। और हमारे तमाम नाज़रीन कराम की दुआएं आपके साथ होंगी, चूँकि यकीनन बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स होंगे जिनकी जो है वो बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी में, बिलाल हाइट्स में और सोलर विला के जो हमारे सिंगल स्टोरी विलाज हैं उसमें यकीनन आप लोग की बुकिंग होगी, जो कि 3 लाख रुपए की आपको जो है बुकिंग करवानी है आसान। और उसके बाद पहले जो है रमज़ान मुबारक से पहले 25,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट थी, जबकि अब बज़्म रमज़ान के तुफ़ैल उसे कम करके सिर्फ 20,000 रुपये कर दिया गया है। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ 50% आपकी डाउन पेमेंट जब पहुँच जाएगी तो इंशाल्लाह आप अपने खुद के ज़ाती घर के मालिक बनेंगे, यानी कि आप कब्जा भी दे दिया जाएगा। मजीद मैं गुफ्तगू बुरहान साहब से करूंगा, लेकिन इन्हीं की अगली नशिस्त पे एक और मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त और शोबिस से भी वाबस्ता हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं। उसके अलावा इनकी खुसूसियात में यूँ तो बहुत सारे पहलू हैं, वो कौन कौन से पहलू हैं उन पे तो मैं बाद में आप लोग को यहाँ पे मैवे गुफ्तगू इनसे जब होऊंगा तो आपको जानने का मौका फराहम करूँगा। लेकिन फिल वक्त इनके बारे में बताऊँ कि माशाल्लाह किरत भी बहुत अच्छी करते हैं और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके पास अच्छा खासा इनके सीने में जो है मवाद महफूज है, मोहब्बत करते हैं रसूल से, आले रसूल से। तो यहाँ पर ये आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमदे बारी ताला भी हमें सुनाने वाले हैं और एक नाज शरीफ भी मैं इनसे स्पेशली पढ़वाऊँगा। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त साद शाह से। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। अस्सलाम, कैसे हैं बंदानी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, माशाल्लाह आपके चेहरे का जो नूर है, रौनक है, वो बता रही है कि रोज़े आपके बड़े खुशगवार गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े तरावी तो ये तो एक पाबंदी है, ऐसा होता है हमारे लिए कि हम कोशिश करते हैं कि इसमें अल्लाह रसूल ज़्यादा करें। हाँ ये तो है। और नाज़रीन कराम, साद भाई का ये है कि ये बड़े बिजी रहते हैं, बहुत टफ इनका शेड्यूल है। बावजूद उसके जब मैंने इनको कहा कि मैंने कहा साद भाई आपने मेरे साथ नशिश फरमा होना है बज़्म रमज़ान में, तो इन्होंने कहा ज़रूर मैं आऊँगा। और बहुत अपने कीमती वक्त में से इन्होंने वक्त दिया, चूँकि माशाल्लाह हेल्थ डिपार्ट से भी रिलेटेड हैं और आप इन्हें देखते हैं अक्सर सामाजिक कामों में भी आपको खासे मुतहरिक दिखते हैं। मज़ीद इनकी जो शख्सियत का खुलासा है मैं चाहूँगा साद भाई थोड़ा सा बताएँ कि आपकी जॉब के जो मामलात हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो कैसे तय हो रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा बहुत बेहतर हो गया है। अगर आप पहले कोई 10-15 साल पीछे आप जाएँ उसके मुकाबले में, क्योंकि पहले हमारे अब जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पर दवाइयाँ, बच्चों की वैक्सीनेशन, स्पेशली मेरा जो स्पेशली काम है वो बच्चों की वैक्सीनेशन जो होती है पैदाइश से लेकर 15 माह तक की, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होती है, जी जी, वो स्पेशली हम इसको देखते हैं। हम तो में बड़ी बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले लोग बड़ा डरते थे गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन कराने के लिए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास आते हैं, बच्चों को वैक्सीनेट भी कराते हैं। तो बड़ा अच्छा हेल्थ का सिस्टम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ठीक हो गया। अच्छा, मैं साद भाई से मज़ीद महवे गुफ्तगू होऊंगा, लेकिन नाज़रीन कराम अभी फ़िलवक्त बज़्म रमज़ान के पहले वक्फे का वक्त हुआ जाता है, तो जैसे ही वक्फे से लौटेंगे तो मज़ीद यहाँ पे साद भाई से जो है महवे गुफ्तगू होंगे। फ़िलवक्त के लिए एक मुख्तसर सा वक्फा। या सल्ली व सल्लिम दाइमन अल गफूर ग्रुप गुज़श्ता 30 साल से हाउसिंग इंडस्ट्री में अपनी खिदमत पेश कर रहा है। तो रहीम है तेरे दर पे झुका। अल गफूर ग्रुप की जानिब से माह रमज़ान मुबारक। Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbat, add emotions to the game. इस रमज़ान अपनी सहर और इफ्तार मज़ेदार हलीम के साथ कीजिए। घर के तमाम अफराद के लिए ताकत और तवानाई से भरपूर एक मुकम्मल ग़िज़ा। अभी कॉल कीजिए। कामयाबी खुद शोर मचाती है। जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लातादाद कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद अब पेशे खिदमत है बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी। मवेशी मंडी से मुत्तसिल नॉर्दर्न बाईपास M10 पर वाक़े एक बेहतरीन 120 गज के प्लॉट्स का मंसूबा, जहां पर डेवलपमेंट का तरक्याती काम पहले से मौजूद। 50% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 4 साल की आसान इकसात पर
3 लाख से बुकिंग, 25,000 रुपए माहाना किस्त पर अपने घर के मालिक बने। तमाम सहूलियात से आरास्ता, आबादी के बीचों बीच, बाउंड्री वॉल सोसाइटी, मस्जिद, स्कूल, पार्क्स और अस्पताल, बेहतरीन महल वकूफ, नॉर्दर्न बाईपास और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट से बिल्कुल करीब। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0330-303-0001 and 0330-606-0001। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान के पहले वक्फे के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। और वक्फे पे जाने से पहले हम महवे गुफ्तगू थे साद शाह भाई से, और वो बता रहे थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मामलात आजकल रमज़ान मुबारक के हवाले से चल रहे हैं और डिपार्टमेंट में जो बेहतरी आ रही है और दीगर पहलुओं पर रोशनी डाल रहे थे। लेकिन लाजमी सी बात है, रमज़ान मुबारक का ये पहला अशरा चल रहा है, अशरा रहमत। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है, जब हम रोज़ा इख्तियार कर रहे होते हैं तो रूटीन हमारा मामूल से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। जब मुख्तलिफ होता है तो सेहतें भी हमारी उसमें डेफिनेटली तौर पे उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें भी हमें खासी दिक्कत दरपेश आती है। तो ज़ाहिर है हेल्थ डिपार्टमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाई सेहत का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। साथ भाई, जब रोज़ों के मामला हम इख्तियार करते हैं तो जिस्मानी जो है वो क़ुव्वत में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि रोज़े इख्तियार करने के बाद सेहत को किस तरह बरकरार रखना ज़रूरी है? अच्छा सवाल है आपका ये। सेहत को तो खैर सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरे साल ही उसका ख्याल रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो पूरे साल आप कर रहे होते हैं, रमज़ान में आपको उसी रूटीन में चलना होता है। कि रमज़ान में स्पेशली लोग सहरी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सहरी कम करनी चाहिए। अच्छा, जितनी सहरी आप कम, सबसे अच्छी सहरी है खजूर और दूध। हाँ, ये बात। तो आप वो सहरी करके आप पूरा दिन आराम से गुजारते हैं। बहुत ज़्यादा लोग सहरी कर लेते हैं, फिर ज़ाहिर ऑफिस जाने से पहले सो जाते हैं, तो उससे भी भारीपन रहता है। तो सहरी कम करें और अफ्तारी के वक्त जो है ना, वो तली हुई चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें और पानी थोड़ा ज़्यादा पिए, क्योंकि पूरा दिन आदमी पानी नहीं पीता। अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। अभी तो थोड़ी सर्दियाँ थी, लोग पानी नहीं भी पी रहे थे, तो गुजारा हो रहा था जो बात। इसके अलावा तो पूरे साल ही अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। 2 वक्त खाना 3 वक्त नहीं खाना चाहिए, 2 वक्त खाना चाहिए। सुबह का नाश्ता अच्छा करना चाहिए और रात का खाना कम खाना चाहिए। हाँ, सही तो बात। ये तो पूरे साल की ही हमारी एक रूटीन होनी चाहिए, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर साथ भाई मौजूद हैं, लेकिन मेरी दाईं तरफ जो मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि चूँकि हमने अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, और एक नाज शरीफ मैं चाहूँगा यहाँ पर हाफिज़ अरसल कादरी साहब से कि तमाम समातों तक मुंतकिल करें। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। और करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है। गदाओं आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर वली ने
جگہ سے مولا علی نے مانگا، جگہ سے گھر کے ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پہلی یہ نعت شریف ارسل بھائی نے یہاں پر پڑھی اور بہت خوبصورت ان کا انداز بیاں تھا، لیکن یہ ڈیسیجن جو لینے کا معاملہ ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ آج جو میرے محترم دوست میرے ساتھ موجود ہیں، سعد شاہ، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سینئر ثنا خواں بھی ہیں اور اس کے علاوہ قرت بھی کرتے ہیں، بہت ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈائنامک ہے، تو میں نے آج ان کو ججمنٹ کے لیے یہاں پر تکلف دیا ہے۔ تو میں سعد بھائی، بچے نے آپ کے سامنے یہ نعت شریف پڑھی، لیکن ابھی تو چونکہ آپ اعلانیہ نہیں کر سکتے، لازمی سی بات ہے، ابھی اور بھی لوگ جب پڑھیں گے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ میں نے آپ کی ذمہ داری امور میں یہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ میں کوشش کروں گا ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھاؤں۔ نہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بہت مثبت اس کا جو نتیجہ نکالیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے، یہاں پر برہان علی بھائی موجود ہیں، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے جو ہے پراپرٹی ایڈوائزر، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو پراپرٹی کے حوالے سے آج کل جو نشیب و فراز جو آ رہے ہیں، اسپیشلی رمضان المبارک میں، ظاہر سی بات ہے بہت مہنگائی جو ہے وہ اپنی عروج پر ہے، اس میں اپنا ایک بجٹ بناتے ہوئے آپ نے اپنے جو خود کا گھر کا جو اختیار ہے اسے حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کا حصول کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کس طرح کی جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اپنا بجٹ کس طرح سے مینٹین کرنا چاہیے، اس پہلو پہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈلوانا چاہوں گا۔ برہان بھائی، ظاہر ہے کہ ہم جو بلال کلاسک ریزیڈنسی کا بھی ریسنٹلی پروجیکٹ ہم نے جو لانچ کیا تھا، اس میں آپ نے بڑی زبردست سہولت دے رکھی ہے کہ 3 لاکھ روپے کی بکنگ پر ماہانہ 20,000 روپے کی آسان اقساط پر آپ جو یہ خود کے ذاتی پلاٹس کے مالک بنا رہے ہیں۔ کتنے اس کا یارڈز کا یہ پلاٹ ہے؟ 120 یارڈ کا؟ سر یہ 120 یارڈز کا پلاٹ ہے، اور اس میں آپ کے لیے مواقع اس طرح سے ہیں، کیونکہ فزیکلی گراؤنڈ ریئلٹی جب تک آپ نہیں دیکھیں گے تو فیصلہ کرنے میں آپ آسانی نہیں ہو سکتی۔ بالکل 70% الحمدللہ بلال کلاسک پر ہمارا کام ہو چکا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ 50% اگر آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہو جاتی ہے شیڈول کے حساب سے تو آپ کو پوزیشن مل جائے گی، آپ اپنا گھر تیار کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ سولر ہم دے رہے ہیں 1 یونٹ اور سنگل یونٹ صحیح ولا بنا کر دے رہے ہیں، جس میں 3 kV کا ہم سولر پینل بھی دے رہے ہیں لگا کر۔ ارے کیا بات ہے، بہترین۔ ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں ایک بہت مثبت پہلو، جیسا میں نے بتایا آج کی گفتگو میں نکلتے جائیں گے نتائج، اور یہ بڑا زبردست آپ لوگ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ کراچی میں جو ہم لوگ بستے ہیں تو یہاں پر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت، اس کا طوفان جو ہے وہ سروں پہ ہمارے منڈلا رہا ہوتا ہے، لیکن سولر پینل جب آپ کو مل جاتا ہے تو زندگی میں بہت حد تک آپ کی آسانی آ جاتی ہے۔ برہان بھائی، مزید اس پہلو پہ اور روشنی ڈالیے، اور مزید کیا کیا سہولیات ہیں؟ سر سہولیات دیکھیں، ایمینٹیز میں جو ہے ہمارے پاس وہاں اسکول، پارک، پلے گراؤنڈ، مسجد، یہ سب انڈور موجود ہیں۔ اچھا، آلریڈی موجود؟ جی ہاں، گیٹڈ کمیونٹی ہے، یہ باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے یہ۔ صحیح۔ اور M10 مرکز پہ، مین مرکز پہ واقع ہے۔ M10 ناردرن بائی پاس؟ جی ہاں، چونکہ بہت میرا خیال ہے ڈریم ورلڈ سے بہت نیریسٹ ہے، بہت نزدیک ہے سر وہاں سے۔ بالکل روڈ فیسنگ پر ہے، مین روڈ فیسنگ پر ہے ہمارے پروجیکٹ جو ہے، روڈ فیسنگ پر ہے۔ میں نے تو وزٹ کیا، مجھے تو اندازہ اس بات کا ماشاءاللہ، اور 70% اس پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ بھی ناظرین آپ لوگوں کے لیے بڑا بہترین سمجھ لے موقع آ چکا ہے کہ 70% اس میں جو ہے وہ تعمیراتی کام ہو چکا ہے، اور اب تو میرا خیال ہے عید کے فوراً بعد یہ پروجیکٹ مکمل تیار ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ بکنگ کروائیے اور اس بہترین پروجیکٹ سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ برہان بھائی، اور تھوڑا سا بتائیے کہ آپ اگر جیسے مثال کے طور پہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کے طفیل، اگر کسی کی منتھلی انسٹالمنٹ جیسے 1 ماہ اگر ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس پہ کچھ ریلیف اس کو مل سکتا ہے؟ سر بالکل ہماری کمپنی ریلیف دیتی ہے، کیونکہ دیکھیں جو ویژن عرفان واحد صاحب جو ہمارے آنر ہیں، منصور واحد صاحب، محسن واحد صاحب، جو ایک ویژن لے کے چلے، آسان اقساط میں گھر بناؤ، اور یہ اس ٹائم پورا پاکستان گواہ ہے جی ایف ایس کے حوالے سے کہ آپ فزیکلی کہیں بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، ہماری سوسائٹیز دیکھ سکتے ہیں، جہاں الحمدللہ تقریباً ہماری سوسائٹیز میں 50% لوگ آکوپائڈ ہیں، فیملیز موجود ہیں، نو ڈاؤٹ، تمام سہولیات کے ساتھ، اور لائٹ فری زون ہوتے ہیں ہمارے تمام پروجیکٹس، وہاں کسی چیز کی کوئی شارٹیج نہیں ہوتی ہے، پانی کی شارٹیج نہیں ہے، لائٹ کی شارٹیج نہیں ہوتی ہے،
हमारे प्रोजेक्ट में। 24 आवर्स जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल जी, रहती जी, है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बेहतरीन बात है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि लोड शेडिंग, चूँकि लोड शेडिंग का आज मैं इसलिए मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं घर से आ रहा था, इत्तफाक की बात है, तो ये अलमी की बात है, बल्कि इत्तफाक नहीं अलमी की बात कहूँगा, कि घर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी मेरे, तो बहुत कम होती है वहाँ हमारे एरिया में लोड शेडिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोज़ों में भी जो है वो ये हमारे ऊपर कहर जो है नाजिल किया जा रहा है। तो इससे जितना ज़्यादा हो सके हमें बचना चाहिए। इस किस्म के जो जदीद प्रोजेक्ट्स मार्केट्स में आ रहे हैं जीएफएस की तरफ से, ये मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और मेरा भी माइंड तो मेकअप हो चुका है कि मैंने तो इंशाल्लाह इनका जो बेहतरीन बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर अपना प्लॉट बुक करवाना है, और यहाँ पर इंशाल्लाह अपनी शिफ्टिंग का जो मामला है इंशाल्लाह जैसे ही रेडी हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो मैं तो इंशाल्लाह वहाँ शिफ्ट होऊंगा। अब आपने भी अपना जहन बनाना है कि इंशाल्लाह ईद से पहले, और अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ और भी बहुत सारी हैं। बुरहान भाई, मैं चाहूँगा बुरहान भाई आपकी मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अभी आप हमारे जितने मेट्रो वन देखने वाले नाजरीन हैं उनके लिए क्या समझते हैं कि रमज़ान में अगर वो बुकिंग करवाएंगे तो उनको मज़ीद क्या जो है वो हासिल करने का मौका मिलेगा इनामी सूरत में भी, और उसके अलावा जो आप बता रहे थे पहले, आप जिक्र कर रहे थे कुछ चीज़ों का, तो उस हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी रोशनी डालिए। लेकिन सर हमने जो विलास लॉन्च की है, सोलर विलास, ठीक है सर, उसकी बुकिंग शेड्यूल जो है हमारा वो है 4 से 5 साल का, ठीक है। अगर आप 50% पेमेंट करते हैं तो हमारा 1 यूनिट और सिंगल यूनिट वो हमारा 1 करोड़ 10 लाख का। लेकिन आपकी चैनल के हवाले से अगर कोई बुकिंग आती है या आते हैं लोग हमारे पास, तो हम उनको इसमें 20 लाख रुपए का डिस्काउंट पैकेज देंगे। अच्छा जी, ये रमज़ान पैकेज है, बहुत ज़बरदस्त है ये तो। रमज़ान पैकेज हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा बाद इंशाल्लाह फिर ईद पैकेज भी हम अनाउंस करेंगे आपके ही तवस्सुस से, इंशाल्लाह ताला फिर मौजूद होंगे हम आपके सामने, और अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम देंगे, जिस तरह जीएफएस हर जगह और हर मौसम में देता है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए होंगी, हमारे क्लाइंट्स के लिए, जो पुराने हैं जो नए हैं उन सब के लिए डेफिनेटली नाजरीन। और इसी के साथ एक नाज शरीफ भी मैं चाहूँगा हमारे दरमियान मौजूद हैं मंजर आलम कादरी साहब, तो आप एक नाज शरीफ पढ़ें, उसके बाद हमने एक वक्फा इख्तियार करना है। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जीएफएस बिल्डर्स का, और बिलखुसूस मलिक इवेंट का, और यहाँ के जितने भी शुरका हैं उन तमाम का, कि जिनके तवस्सुस से मेरी हाज़िरी हुई है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ हम तमाम का यहाँ आना बैठना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का।
آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں بزم رمضان کے دوسرے وقفے کی جانب، اور جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید یہاں پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام سماعتوں تک، تمام ناظرین تک منتقل کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کرتے ہیں بزم رمضان کی نشریات میں، اور آئیے اب اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک اور بہت زبردست ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی ڈائنامک موجود ہے، سعد شاہ، تو ہم چاہیں گے ان سے بھی ایک حمد باری تعالیٰ سماعت کریں۔ سعد بھائی، آج ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت زبردست آپ تیاریاں کر کے آئے ہوئے ہیں، اور یقیناً کسی ضرورت آپ کو درپیش تو نہیں آئے گی لیکن کوئی کسی قسم کی، لیکن کون سی حمد باری تعالیٰ آپ تمام سماعتوں تک، تمام ناظرین تک منتقل کرنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ آپ سب کا، اور اتنی خوبصورت نشستیں ہمیں تو بہت کم نصیب ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت اچھا موقع تھا رمضان کے مہینہ، تو میں نے بولا اس پہ ضرور حصہ ہونا چاہیے ہمارا، اور میں ایسی کچھ حمد کے کلام آپ کو سناؤں گا، کچھ اشعار جو لوگ حج اور عمرے پہ جا چکے ہیں، اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں قبولیت کے کچھ باتیں ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب کی اجازت سے میں کچھ اشعار آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ
اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. ناظرین کرام، اس وقت سعد شاہ بھائی نے جو منظر ہمارے اسٹوڈیوز کا کر دیا ہے، ایک ایک آنکھ جو ہے وہ روحانی کیفیت میں مبتلا ہے اور آنسو جو ہے وہ آنکھوں سے جاری ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ تمام ناظرین تک بھی ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا پروگرام ہم نے منتقل کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا پروگرام کو آگے کی جانب رواں رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ یہاں برہان بھائی بھی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا برہان بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سعد بھائی کی آواز کی تو مطلب کیا ہی کہنے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس پہ بے ساختہ دل سے آواز آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا جو انداز بیاں ہے، ان کی جو ماشاءاللہ روحانی کیفیت تھی اس وقت جو میں آپ کی آنکھوں میں بھی دیکھ سکتا ہوں، کیا کہنا چاہیں گے سعد بھائی کے متعلق؟ سر سعد بھائی کا جو ایک انداز ہے وہ بالکل منفرد انداز ہے. بے شک ان کا اسٹائل بالکل چینج ہے، اور ماشاءاللہ پھر ان کا سر، وائس کوالٹی، مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انسان میں کتنا جذبہ ہے کام کرنے کا. برہان بھائی یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ان کی جو پرسنالٹی ہے نہ صرف ایک بہت خوبصورت آرٹسٹ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت خوبصورت انسان بھی ہیں. ان کی جو روح ہے وہ ظاہر پاک ہے، تو چہرے پہ بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایک نور طاری ہوتا ہے. جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا ان کو کہ ایک الگ ہی یہ کیفیت میں جا چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی اپنے اس کیفیت میں لے کے جا رہے تھے. جیسے انہوں نے بتایا کہ اس شاعری میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ایک منظر ہم سب کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا. تو یہ جب آپ روح داری سے کوئی بھی کلام ادا کرتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کی صدا بلند کرتے ہیں تو خود بخود وہ دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگ جاتی ہے. اور میں چاہوں گا ناظرین کرام اسی کے ساتھ اگلی نشست پہ ہمارے ایک فاضل نوجوان موجود ہیں اور وہ بھی یہاں پر نعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے میں ان سے محو گفتگو ہو جاتا ہوں کہ ذرا وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. ہمارے درمیان حافظ طیب انصاری موجود ہیں. تو حافظ صاحب پہلے تو بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ میری زندگی کا بہترین رمضان گزر رہا ہے. ارے ماشاءاللہ. کتنے برس کے ہیں آپ؟ میں 18 سال کے ہیں. تو 18 سال میں یہ مجھے بتائیں کب سے آپ کو نعت خوانی ثنا خوانی کا شوق جو ہے وہ آپ اس میں سمجھ لیجیے مبتلا ہو گئے؟ عشق ہے، ظاہر سی بات ہے یہ. تو آپ کو کب سے یہ عشق جو ہے وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو گیا اور پھر آپ نے کہا کہ بھائی اسے مکمل طور پہ اختیار کرتے ہیں اور اسے کنٹینیو کرتے ہیں؟ ثنا خوانی کا شوق تو الحمدللہ بچپن سے ہی ہے، اور بچپن سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں میں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو آج کوئی خاص مخصوص سے خاص کلام آپ لے کر آئے ہیں؟ کوئی نعت شریف ہے، کوئی حمد باری تعالیٰ، کیا پڑھیں گے؟ آج میں آپ کو ایک دعائیہ کلام سنانا چاہوں گا. پلیز بسم اللہ کریں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میرے آقا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے
جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی سب چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے چہرے سے ضیا پائی سب چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صبر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مکمل جو ہے وہ احسال میں رکھے اور ماشاءاللہ آپ کا بہت خوبصورت آواز کا جو سوس تھا توقع سے کئی گنا بڑھ کر تھا. لیکن ناظرین کرام بھی خاص سے مستفیض ہوئے ہوں گے. تو آئیے ناظرین کرام اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب اور جب وقفے سے لوٹیں گے اپنے بزم رمضان کے دوسرے وقفے سے جب لوٹیں گے تو یہاں پر تینوں ہماری جو ثنا خوائیں ان کی نعت شریف آپ لوگوں نے سماعت کی اور سعد بھائی یہاں پر یہ نتیجہ آخر میں جو ہے اس کا اعلان کریں گے کہ اس میں سے تینوں میں سے ہمارے کون سے نعت خواں منتخب ہو رہے ہیں آخر میں انعام کے حقدار بننے. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اوکے جی ونس اگین ویلکم بیک ناظرین کرام. بزم رمضان کے دوسرے وقفے کے بعد جب ہم لوٹے ہیں اور اب یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ نتائج کا بھی اعلان کر دیا جائے. تو میں چاہوں گا سعد بھائی تینوں بچوں نے جو ہے وہ نعت شریف آپ تمام سماعتوں تک منتقل کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون ونر ہے ان تینوں میں سے؟ ویسے تو نعت سبھی اچھی پڑھتے ہیں کیونکہ نعت ایسی چیز ہے اس کو آپ یہ بول نہیں سکتے کس نے اچھی پڑھی کس نے بری. لیکن میں جتنی میرا تجربہ ہے اور جتنی میری آبزرویشن ابھی رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ حافظ طیب صاحب نے بہتر پڑھی ہے. ماشاءاللہ چلیں سلامت رہیں. اور آپ کے لیے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے خصوصی انعام ہے جو انشاءاللہ وائنڈ اپ پہ جب اختتام ہوگا تو آپ اپنے ہمراہ لیتے ہوئے جائیں گے. میں چاہوں گا سعد بھائی موقع کی مناسبت سے چونکہ میں جانتا ہوں کہ تمام ناظرین ہمارے خاص سے مستفیض ہو رہے ہوں گے. سعد شاہ بھائی موجود ہیں تو میں کسی قسم کے وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہوں گا اور تمام آپ ناظرین کا پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بزم رمضان کا باقاعدہ حصہ ہیں اور آپ مجھے کالز بھی کر رہے ہیں مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں نشریات کے حوالے سے. تو آج چونکہ ہمارے درمیان سعد شاہ بھائی موجود ہیں برہان بھائی موجود ہیں جی ایف ایس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سعد بھائی سے اختتام میں جاتے جاتے آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ رات 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک ملاقات ہوگی بزم رمضان کی نشریات کے ساتھ. فی الوقت کے لیے آپ کا اپنا میزبان عدنان خان آپ سے اجازت اختیار کر رہا ہے لیکن آخر میں ایک میں چاہوں گا کوئی حمد یا کوئی منقبت اگر آپ سنا دیں تمام سماعتوں تک منتقل کریں تو پلیز. سکون پایا ہے بے کسی نے سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں بہار خلد بری ملی جو تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں سکون پایا اور حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے
کی آرزو تھی، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی جو تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، اور میرے